اللہ مومن بنائے. ہاں جی بھائی. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چلو کسی میں تو کچھ بات کی کسی نے. ہاں جی بھائی کیا کہنا ہاں چاہیں جی گے؟ بات یہ ہے، میں نے تھوڑا سا کچھ انڈرسٹینڈ کرنا تھا کہ آپ کا جو مین کرٹیسزم ہے وہ اسلام پہ ہے کہ آل یو آر یا تمام ریلیجنس کے اگینسٹ ہے؟ ظاہری بات ہے میں ایتھیسٹ ہوں. میرے نزدیک سارے ریلیجنز بونگیاں ہیں، مین میڈ کانسیپٹس ہیں، اور ان کے اندر ڈاگماز ہیں جو لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، ریزن اور ریشنالٹی سے روکتے ہیں. تو ہم سارے مذہبوں کے خلاف ساروں کے ایکولی خلاف تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ آبویسلی اب کیا یہودیت کے بارے میں کیا بات کروں، یا ہندو مت کے بارے میں کتنا جانتا ہوں. لیکن میری اسٹیٹڈ پوزیشن یہی ہے، سارے ریلیجن ہوں گی. صحیح. کیونکہ میں کچھ چینلز دیکھ رہا ہوں جو انڈیا سے کچھ ایتھیسٹ ہیں یا ایکس مسلمز ہیں، وہ موسٹلی اسلام کے اگینسٹ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نے کوشچن پوچھا تھا، کیونکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اسلام کے اگینسٹ بات کرتے ہیں لیکن ہندوازم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی ڈونٹ گیٹ اٹ کہ اس لیے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ واٹ یو تھنک اباؤٹ. ان کی میرا خیال بیچاروں کی شاید انڈیا میں رہتے سے مجبوری ہے کہ اگر ایک طرف سے پھنٹی پڑے گی تو کہیں دونوں طرح سے نہ پڑنے لگ جائے. سو دیٹ could be the reason. ہر کچھ مجبوری بھی اور کچھ جو ہے وہ اور بھی وجوہات ہیں اس کی. جنا بھی ہے، سیدھی بات ہے. اس میں دیکھیں ہیومن سائنس ہے، سائنس جرنی ہے، ریئلسٹ آزاد ہے اور ناسٹک ہیں. یہ تو بڑے ظفر اب اس نے شروع کیا، اس کے 1,20,000 سبسکرائبر ہو گئے. میرے کرنے کے کچھ سال 1.5 سال بعد آیا تھا. تو وہ اس کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہی ہے. وہ سب کو کہتا ہے یہ ہندو مت وغیرہ یہ سب ساری مین میڈ چیزیں ہیں، بھونگی ہیں، کہانیاں، میتھولوجی ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اس میں جو لیکن کیونکہ یہ ہم صرف ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کے سامنے رام کتھا نہیں کھول سکتے، کیونکہ وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. تو ہم زیادہ سے زیادہ جو بول سکتے ہیں، جو کامن سینسیکل آرگومنٹس ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور ہم جو ہندوتوا کا، اصل میں آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ جو انڈین ایکس مسلمس کچھ ہیں وہ ہندوازم کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے. ہندوازم کے بارے میں تو چلے نہ کریں، ایک دو کئیوں نے اسٹیٹڈ پوزیشنیں دی ہوئی ہیں، لیکن وہ ہندوتوا کے بارے میں بات نہیں کرتے. ہندوتوا از دا ریئل تھریٹ. یعنی ہندوتوا اور یہ جو ٹن پنا ہے، وہ گائے کے گوشت کھانے پہ مار دینا ہے، وہ اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے. کئی ایک وہ سچ والے نے تو اس کو طفیل چترویدی کو ساتھ بٹھا لیا اور اس کے بہانے مار رہا ہے. جو یہ جس نے مجھے بھی دھمکی لگا کہ آپ گائے کھائیں گے تو آپ کو بھی مار دیں گے، اڈا تو کسائی دا منڈا. تو یہ اصل میں کوشچن یہ بنتا ہے کہ آپ چلیں ہندوازم کے بارے میں بات نہ کریں، یو ڈونٹ نو مچ اباؤٹ اٹ. میں بھی نہیں بات کر سکتا، مجھے بھی نہیں پتا. لیکن جو ہندو ایکسٹریمزم ہے جس کو ہم ٹنیز کہتے ہیں، ان کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے؟ دیٹس دا کوشچن. اچھا ہاں جی بالکل. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ایک اور چیز یہ ہے کہ جب آپ آیات پیش کرتے ہیں، احادیث پیش کرتے ہیں، آپ کا ایک انڈرسٹینڈ کرنے کا طریقہ ہے، یو انڈرسٹینڈ یور وے، رائٹ. ہم جو ہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ہم کچھ احادیث کو جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ احادیث کی بجائے قرآن مجید پہ جانا چاہیے، اور حدیث جو ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن ہے قرآن مجید کی. تو ہم جس طرح چیزوں کو سمجھتے ہیں، آپ اس کو ڈفرینٹ اینگل سے سمجھتے ہیں. تو اس مسئلے کا پھر حل کیا ہے؟ مطلب ہم اگر کہیں گے کہ ہم اس طرح سمجھتے ہیں، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، رائٹ. کیونکہ جو بھی آپ کرٹیسائز کرتے ہیں، which is a very good, I think this is a good thing, criticism, you should measure your beliefs. But جب بھی کوئی criticism آتا ہے، فار ایگزامپل میرے کیس میں I always look into it, اور پھر میں کچھ بات بھی کرتا ہوں. آپ سے میں سوال آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اور یہ ہماری میتھڈولوجی ہے، یہ ہمارا اصول حدیث ہے، یہ میرا اصول حدیث ہے کہ میں کوئی ایسی انٹرپریٹیشن نہیں لیتا جس کو مسلمان اسکالرز نہ مانتے ہو، عالم دین نہ مانتے ہو. عام مسلمان کی بات نہیں، کیونکہ عام مسلمان کو تو اصول حدیث نہیں پتا ہوتا. آپ کو پتا ہے اصول حدیث کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ فلانی سو اینڈ سو ورس کے اوپر عالموں کے کیا اوپینینز ہیں؟ یو پروبیبلی ڈونٹ نو. اگین یہ میرا قیاس ہے، مجھے obviously نہیں پتا، آپ کریکٹ کر دیجیے گا کہ شاید مے بی یو مائٹ بی اے اسکالر آف سم سارٹ. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں، جو مجھے اندازہ لگ رہا ہے، یہ ہم نے کبھی بھی، میں نے اسپیشلی کبھی، اس لیے میں پیٹرا اور یہ باقی جو نوشنز ہیں میں ان کو پروپیگیٹ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک ایکسیپٹڈ ورلڈ ویو نہیں ہے فرام ود ان دا مسلم اسکالرشپ. تو جو ہم بات کرتے ہیں وہ باتیں ایکسیپٹڈ ہیں تھرو اسلامک اسکالرشپ. عام بندے کو بری لگتی ہے، عام بندہ کہتا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے مار پیٹ، قرآن کے اندر مار پیٹ نہیں ہے بیوی کی. اور رکو ذرا، صبر کرو.
آپ کو پتا ہے داربا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ عربی دان ہے. ہم دیکھیں گے ابن تیمیہ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر, ہم دیکھیں گے ابن کثیر کی کیا رائے ہے, جلالین کی کیا رائے ہے, ایون آپ کے آج کل کے اسکالرز بھی جو ہیں, جو اسی اسکالر جو ہوتا ہے نا, آپ کو پتا چلے گا لوگ, اس لیے لوگوں کو جب اسلام کی باتیں نہیں نا پسند آتی, جو ایک مولوی ان کو بتا رہا ہوتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں بھاڑ میں گیا مولوی, لوگ مولوی کو ٹرک کے نیچے پھینک دو, مولوی وہی کہہ رہا ہے جو قرآن اور حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے. عام مسلمان کو وہ باتیں پسند نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ اس نے اپنی طرف سے ترجمہ نکالنا ہوتا. مفتی طارق مسعود کہتا ہے کثرت سے شادیاں کرو. آپ کو غزالی سے لے کے قرآن کی انٹرپریٹیشن ہے جتنی مرضی, آپ اس کی حدیثیں دیکھ لیں, رسول اللہ نے خود حدیثوں میں کہا ہوا ہے کہ ہاں بھی شادیاں کرو, ینگ بچیوں سے شادیاں کرو تاکہ تمہیں زیادہ لطف آئے شادی کرنے کی. ساری حدیثیں جو ہیں یا یہ انٹرپریٹیشن جو ہیں عالموں کی, میں تو عزت ہی بڑی کرتا ہوں جو کلاسک اسکالرز ہیں, اس سینس میں کہ ان بیچاروں نے پوری عمریں گزار دیں. they were Einsteins of their time in their own subject, جنہوں نے پوری زندگیاں وقف کر دیں حدیثیں ٹٹول کے. کبھی پڑھی ہے آپ نے ابن کثیر کی کسی آیت کے اوپر تفسیر؟ وہ وہاں سے حوالہ دے گا جی فلانے وقت میں فلانے رسول اللہ نے ایک دفعہ یہ بات کہی, تو اس سے اس آیت کا مفہوم جو ہے واضح ہوتا ہے ہمارے اوپر. تو میں کوئی ایسی نہیں, وہ آپ سے اختلاف رکھ سکتی ہے کیونکہ آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے وداؤٹ اینی ساؤنڈ بیسکس. اور میں یہ خود بھی اعتراف کرتا ہوں, میں اسلامک اسکالر نہیں ہوں, یعنی میں نے اسلام کو اس طرح نہیں پڑھا جس طرح ایک عالم کو پڑھایا جاتا. میں ایک سیلف ٹاٹ آپ کہہ سکتے ہیں, تو اس لیے میں اپنی انٹرپریٹیشن نہیں رکھتا کبھی بھی کسی کے سامنے. او جی شاید کا مطلب یہ ہے جی, کیوں ہے جی, میری سمجھ کے مطابق یہ نہیں. لونڈی کی بیوی کی پٹائی کی, کتنی بیویاں کرنی ہیں, چھوٹی بچیوں کی, اب چھوٹی بچیوں کی بات کر لیں, آپ کا کیا خیال ہے قرآن میں اسلام میں 4 چھوٹی بچیوں کی شادی جائز نہیں ہے؟ I'm sure you will say کہ نہیں ہے, میں اس حدیث کو نہیں مانتا. What do you say sir? ہاں جی, تو میں آپ کو ریفرنسز عالموں کے دے دوں جو کہتے ہیں, اور انہوں نے زندگیاں گزار دیں. سورہ طلاق کی 4 آیت صحیح بخاری جو متواتر حدیث ہے, اس کی سند کو جانچ پٹول کے انہوں نے اس کی مطلب نکالا. تو اب میں پوچھوں, آپ کو زیادہ پتا 21ویں صدی کے ایک مسلمان کو یا 21ویں صدی کے غامدی صاحب کو ایز کمپیئر ٹو آل دا 1400 سال کی اسکالرشپ؟ تو انٹرپریٹیشن وہ میری نہیں ہے جس سے آپ اختلاف کر رہے ہیں, وہ آپ 1400 سال کے اسلامی اسکالرشپ سے آپ اختلاف کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں رکو, میری 21ویں صدی کی انٹرپریٹیشن کو ایکسپٹ کرو. یہ ہے اصل میں آپ میری انٹرپریٹیشن اپنی, میری تو ہے ہی وہی جو کلاسک اسکالرز کی ہے. ایک بات مجھے آپ بتا دیں جو میں نے کلاسک اسکالرشپ کے ویو کے اگینسٹ بات کی, ایک آپ کو بات نہیں ملے گی, اور اگر مل جائے گی تو اس میں غلطی کا اعتراف کر دوں گا کہ مجھے غلطی, بلکہ ہمیں کریکٹ کیا ہوا کئی لوگوں نے, اسٹوئک بھائی نے بھی کیا ہوا, بڑے لوگوں نے کیا ہوا کہ نہیں حارث اس کا یہاں پہ یہ مطلب ہے, یہ کیونکہ آپ حدیث کو پڑھتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا اصل مفہوم نہ سمجھ پائیں, لیکن اس کو مانا جاتا ہے. تو ہم جب حدیث کھول کے رکھتے ہیں نا مسلمانوں کے سامنے, ان کو غصہ اس کے اوپر کامن سینس کا آرگومنٹ ہم بلڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے, اختلاف نہیں ہے, چھوٹی بچیوں سے شادی ہو سکتی ہے. سورۃ طلاق کی 4 آیت ہے, جن کو حیض آنا شروع نہیں ہوا ان کی عدت کا پیریڈ بھی ڈیفائن کیا گیا. جن کو حیض آنا شروع نہیں کیا, عدت کا پیریڈ تو ہوتا ہی ان کا جن کی شادی نہیں ہوئی, قرآن کی آیت ہے سورۃ طلاق کی 4. تو اس کے اوپر بحث نہیں ہے, اسی لیے بحث اس کے اوپر ہے کہ کیا چھوٹی بچیوں سے شادی کرنا اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے. یہ اس کے اوپر ہماری اپنی رائے ہے, وہ ماڈرن سائنسز سے یا وہ ماڈرن معاشرے سے نکلتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو حقیقت چور یہ بہت سارے لوگ جو ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, وہ آپ کو تعویل باندھتے ہوئے نظر آتے ہیں. نہیں چھوٹی بچی سے شادی کریں گے تو شرح بچگی جو ہے وہ گرے گا نہیں جیسے مغرب میں گر گیا. وہ اس طرح کے وہ آرگومنٹس بناتے ہیں آپ کے سامنے. تو یہ آپ کا اختلاف ہے سر, ہمارا نہیں ہے. نہیں, that's a good point. بات یہ ہے کہ اسلام میں بھی تو بڑے فرقے ہیں نا. اسلام میں مطلب کئی علماء کوئی بات کہیں گے تو دوسرے علماء اس کے اگینسٹ بات کریں گے. اب جیسے غامدی کا آپ نے نام لیا, پھر انجینئر علی مرزا ہے, وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں. اب ان کی لڑائی دوسرے علماء سے ہے, تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے اوپر نہیں ہے, صرف غامدی صاحب ہیں جو اس کے اوپر بحث کرتے ہیں, اور آپ کو کوئی فرقے کا بندہ یہ نہیں کہے گا کہ چھوٹی بچیوں سے شادی کرنا حرام ہے, کیونکہ ہے ہی نہیں.
اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی یہ نہیں ہے. رائٹ. ان کے جو مسائل ہیں نا, میں آپ کو بتا دوں ان کے مسائل ہیں رفیع الدین کیسے کرنا, پٹھی کیسے دھونی ہے, نماز کے جی یہ اصول ہے, ہم نے یہ نفل پڑھنے صحیح ہیں یا نہیں ہے, یا سنتیں یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے, جی ہاں جی ہمارے فلانے بابے نے فروغ, جو اتنے بچوں والے آرگومنٹ جن کا صرف ان کی جو کسٹم ویلیو ہے نا, جو ریچولسٹک ویلیو ہے, اس پہ فرق پڑتا. جو بیس آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ بھائی لونڈیاں تھیں, غلام تھے, کوئی آپ ایون گاندھی صاحب بھی نہیں کہیں گے کہ نہیں لونڈیاں یا غلام نہیں تھے. ہاں وہ اس کی تشریح ڈیفرنٹ کریں گے کہ ایسا کیوں تھا, اللہ کا پیچھے مقصد کیا تھا. یہ اب وہ اپنا قیاس لگا رہے ہیں, ہم اپنا قیاس لگا رہے ہیں اس کے اوپر. وہ اپنا قیاس لگا رہے ہیں کہ اللہ میاں نے اس کو فیکٹ بائی فیکٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ختم کرنا تھا. یہ سارے اب انہوں نے فیشن بن گئے یہ کہتے ہیں. حالانکہ آپ کو یہ بھی کلاسک اسکالرشپ میں کہیں نہیں ملے گا, کہیں پہ نہیں ابن کثیر کی ملے گی کہ اللہ میاں نے جو غلامی ختم کرنے کی بنیاد رکھ دی ہے. اصل اللہ میاں کو غلامی آپ نے سنا ہوگا اللہ میاں نے کہا طلاق حلال کاموں میں سب سے ناپسند کام ہے. یہ آپ نے کبھی سنا کہ لونڈی رکھنا اور غلام رکھنا حلال کاموں میں سب سے ناپسند کام ہے اللہ میاں کو؟ کبھی بھی نہیں آپ نے سنا, کیونکہ یہ ایشو ہی نہیں تھا. غلام اور لونڈی رکھنا کوئی گندی بات ہی نہیں تھی. حدیثوں کے اوپر حدیثوں کے پلندے کھڑے کر دیں گے آپ کے سامنے, جہاں پہ صحابی جو ہیں لونڈیوں سے مزے کر رہے ہیں. حضرت عمر کے بیٹے جا کے اور لڑکیوں کے غلامیوں کی مارکیٹ لگی ہوئی, ان میں ان کے تھانوں کو جا کے چیک کر رہے ہیں, ٹٹول رہے ہیں کہ ہاں بھی صحیح ہے. اس کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا فرقوں کی, وہ فرقوں کے وہ یہ مسائل نہیں ہے جن کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. وہ تو تبھی تو ہم فقہی باتوں کے اوپر تو بات نہیں کرتے. جس سوہیب بھائی نے ابھی کام شروع کیا ہے نا کہ فقہ کے جو مسئلے ہیں وہ لا کے رکھ دیے, ہاں جی ننگوں کی نماز کیسے ہوگی, اور روزہ کس سے ٹوٹتا, سوٹی اندر پوری چلی گئی تو روزہ ٹوٹ گیا, اگر تھوڑی سی باہر رہ گئی ہے تو پھر نہیں ٹوٹے گا. یہ پیچھے سے یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس کے اوپر ان کے اختلافات ہیں. ہاں جی, لیکن یہ اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے. لیکن بالکل عارف آپ نے جو ایگزامپلز دیے, میں ایک اور ایگزامپل میں جوڑ دیتا ہوں. ریسنٹ ہے, ایک صاحب آئے کالر اور مفتی یاسر سے پوچھا کہ یہ جو حدیث ہے ڈیفیشنسی والی کہ عورت کی عقل کمزور ہوتی ہے, اس بارے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے مفتی یاسر ہم پسند کرتے ہیں, وہ اصولی ہیں, وہ اپنی بات پہ جو ایز اٹ از ہوتا ہے وہ پیش کرتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں بولا کہ یار اس عربی کے جو لفظ کا مطلب کچھ اور ہے, یہ ان کی میں تعریف کرتا ہوں. انہوں نے یہ نہیں بولا نہیں ڈیفیشنسی نہیں کچھ اور ہے, انہوں نے اس کی توجیہ پیش کی. اب وہ کیا پیش کی وہ سن لیں. جب کالر نے پوچھا کہ بھائی عورت کی عقل کو کمزور کا یہ حدیث بھی آپ کیا کہتے ہیں مفتی یاسر, انہوں نے کہا کیونکہ عورت جذباتی ہوتی ہے, جذبات میں فیصلہ کرتی ہے. پھر انہوں نے ایگزامپل بھی دی کہ میں جب آپ کو پتا یو ایس اے میں آپ کو کورٹ میں جا کے جوری کا وہ بننا پڑتا ہے پارٹ. انہوں نے ایگزامپل دی کہ کیس تھا, اس میں ایک عورت اڑ گئی کہ ایک بندے نے تھپڑ مارا تھا اپنے بیوی کو, اور ہم سب کہہ رہے تھے جوری میں کہ اس کو آزاد کر دو, سے غلطی ہو گئی. لیکن وہ عورت جذبات میں, بقول ان کے جذبات میں کہہ رہی تھی نہیں اس کو سزا ملنی چاہیے کورٹ کا. تو انہوں نے یہ پیش کیا کہ وہ عورت جذباتی تھی, اس لیے وہ جذبات میں فیصلہ کر رہی تھی, حالانکہ انڈائریکٹلی آپ کسی کی مار کو انڈورس کر رہے تھے. دوسرا پوائنٹ یہ کہ عورت جذباتی ہے, اگر جذباتی ہے تو سب سے زیادہ تو مجرم جیل میں مرد ہوتے ہیں, سب سے زیادہ قتل تو مرد کرتے ہیں, تو یہ بھی بھونٹی سی دلیل دیتے ہیں. جی بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے رکھا ہے, اور یہ تو اینیکڈوٹل, یہ تو وہ آؤٹ لائرز ہیں, ایکسیپشنز ہیں جس میں آپ اٹھا سکتے ہیں. آپ کو بڑے بڑے جذباتی مرد نہیں, آپ نے کبھی سنے کہ وہ مرد نے جی عورت سے بات کرتے ہوئے, کسی غیر مرد سے بات کرتے ہوئے سن لیا تو اس نے اس کو چانٹے مارنے شروع کر دیے, پاگلوں کی طرح گولیاں مار دی اس نے آنر کے. یہ جذبات کے فیصلے نہیں ہے. اس سے بڑا جذباتی فیصلہ کیا ہوگا کہ آپ نے جذبات میں آ کے کسی انسان کی جان لے لی ہے. آنر کلنگ کے پرپٹریٹر جو ہیں زیادہ سے زیادہ وہ مردی ہیں, تو یہ اسی طرح کی بونگیاں ماریں گے. بھائی یہ کووڈ کے دور میں وہ بھی تو ایک آیا تھا کہ جن ممالک کی جو خواتین ایڈمنسٹریٹرز تھیں یا لیڈرز تھیں, ان میں کووڈ بہت بہتر ہینڈل کیا گیا. میں اس پہ نہیں کہوں گا, میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ عورتیں زیادہ عقل مند ہیں. تو یہ ہاں کچھ اسٹرینگس کا سرٹن انالیٹکس آپ نکال سکتے ہیں, لیکن آن ایوریج جتنی بھی اسٹڈیز کی گئی ہیں مردوں اور عورتوں کا ود ان گروپس, یعنی گورے مرد ہر ملک کے اپنے, ان کے عورتوں اور مردوں کا جو ایوریج آئی کیا وہ کم و بیش یہی کیا. سرٹن پوائنٹس میں کچھ میں عورتوں کا زیادہ ہوتا ہے, کچھ میں مردوں کا زیادہ ہوتا ہے, لیکن اوور آل جو وہ ایک ہی ہوتا ہے. یہ کہہ دینا اور میں یہ لیٹ یو کمنٹ آن دس, یہی کہہ دینا کہ اب یہ آ گیا ان کا پوائنٹ, کیونکہ اب انہوں نے اس کو بتانا ہے کہ کیوں اللہ میاں نے مرد عورت کی گواہی عادی رکھی ہے.
वो कामती साहब कहते हैं जी सिर्फ फाइनेंशियल मैटर में। क्यों भाई फाइनेंशियल मैटर में? इतनी बड़ी बड़ी सीईओज हैं बैंकों की, वो उनकी गवाही इमेजिन करो वो जा रही है जी, सॉरी मेरे सीएफओ आप भी इसके ऊपर को साइन कर सकते हैं क्योंकि मैं औरत हूं, मेरी गवाही आती है। ऐसे नहीं हो सकता। बड़े बड़े काबिल लोग हर जगह पे होते हैं। तो अब इसके ऊपर हाँ अब ये सवाल उठाया जा सकता है, ये एग्री हो गया कि औरतों की गवाही आती है कुरान में, चाहे चलो एक कहता है फाइनेंशियल ग्रुप में, बाकी सारे कहते हैं हाँ भैया चलो, क्योंकि उसमें वर्ड फाइनेंशियल का ही है। तो एनीवे अब ये तय हो गया। अब इसके ऊपर मॉडर्न लोग अपनी अक्ल से इसके ऊपर क्वेश्चन रख सकते हैं कि क्या ये बात वैसे यूनिवर्सली ठीक है कि नहीं है, और वो जाहिर बात है वो ठीक नहीं है, तभी वो उसकी तोजीद ये पेश करते हैं कि हाँ भाई जी औरतें जज्बाती हैं। एक आप ही बता रहे थे, किसी ने, मैं गुजार भाई आपने क्लिप लगाया था, किसी ने ट्विटर पे लगाया हुआ था, वही वो जो मोमिनों की जो ट्वीट है उसमें एक मोमिना औरत खुद कह रही है कि हाँ हम अक्ल की आदी होती हूँ, मैं खुद समझती हूँ अपने आप को कि मैं अक्ल की आदी हूँ या मैं बड़ी जज्बाती हो जाती हूँ, तो अल्लाह मियां ने हमें एक सहूलत दी है कि हम हमारे ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े, इसलिए हमें अल्लाह मैंने गुंजाइश दी है कि आप ना आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ेगी। मैं तो बड़ी शुक्रगुजार हूँ अल्लाह मियां ने हमारे इतना ख्याल। सो दैट इज सेल्फ, ये जो है ना इंटरनलाइज मिसोजिनी, तो ये फैक्चुअली ये बात गलत है, और इससे साबित हो जाता है कि कुरान अनफॉर्चुनेटली एक कायनात के बनाने वाले ने नहीं लिखा, ये एक आम बंदे ने लिखा उस वक्त की अपनी सोच के मुताबिक। और ये अभी भी हमें मिल जाते हैं लोग इस तरह के जो कहते हैं वो जी वो औरतां एडी अकल नहीं होती, वो यार मर्दां दी गल है, मर्दां दे विच ही रहेगी। ये एक रवैया है जो पिछले 14 से पहले भी होता था, उससे पहले गोरों में भी होता था, हर जगह पे होता था। हारिस, इसमें थोड़ा सा मुताला करें जिन खवातीन का आप जिक्र कर रहे हैं कि मेडिसिन में औरतों ने वो कारनामे अंजाम दिए हैं। अगर उनकी अकल कम होती या हार्मोन्स की वजह से उनकी याददाश्त चली जाती, तो जो जिनके पीरियड होते हैं औरतों के, वो तो फिर जज उस दिन छुट्टी करनी चाहिए जिस दिन जज का टाइम होता है, उस टाइम फ्रेम में अपनी जॉब छोड़ दे टाइम फ्रेम में। आप ये देखें, मादाम क्यूरी वो हैं साइंटिस्ट जिनको 2 नोबेल प्राइज मिले, जिन्होंने कैंसर के इलाज के लिए किया। इसी तरह मलेरिया के लिए एक चाइनीज खातून है। अगर अकल कमजोर है तो नोबेल प्राइज उनका वाली नाम खातून बता दे, कहाँ मैं से आ आपको गई? उनका नाम बता दे, मैं आपको ना आगे पपी दूंगा। मलेरिया वाला हाँ जी, U2 करके है, 2 करके है उनका नाम खातून का। नहीं लेकिन आपने सही नहीं बोला, मुझे भी नहीं ऐसे सही याद, लेकिन मैं इसीलिए कहा कि ये जो ब्लैक होल की पिक्चर्स आई हैं, ब्लैक होल की पिक्चर्स की जो कोडिंग की है जीनियस किस्म की, वो एक फीमेल है। तो मतलब ये तो बहस करनी है, हैरत की बात है हारिस भाई कि हमें ये भी साबित करना पड़ता है। लेकिन लेकिन नहीं हमें साबित नहीं, ये जो भाई बैठे हुए प्लीज आप भी इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। ये आपको अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम इसलिए, और आपको री इंटरप्रेट करना अपनी आयात को और मॉडर्न स्कॉलर्स को ढूंढना इस बात की गवाही है कि आप कह रहे हैं यार प्लीज इसका कोई और मतलब निकाल दो, ये मैं बोंगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दैट्स लिटरली व्हाट यू आर सेइंग। और ये इसकी छूट इतनी आसानी से नहीं हो सकती, इसकी छुटाई आपको तभी मिलेगी जब आप कहेंगे वाकई, जब ये मान लेंगे कि यार ये वाकई कहानियां, ये पुराने जमाने के बदुओं ने कहानियां लिखी हैं। क्यों और किसी स्कॉलर को ये ख्याल नहीं आया 1400 साल बाद आजकल के मॉडर्न ख्याल को मैडम क्यूरी और ये इस तरह के जबरदस्त एंगला मर्कल और ये लोग देने के बाद ही हमें आसान होना था। अच्छा आलमिया का मतलब ये था। अच्छा। हालांकि वो फाइनेंशियल मैटर्स में भी गलत है काम। पीरियड में आपको पता है जो ओलंपियंस होती हैं, क्रिकेटर्स होती हैं, टेनिस प्लेयर्स होती हैं, पीरियड तो किसी को किसी भी वक्त में आ सकता है, यानी जो उनका साइकिल होता है। तो क्या विंबलडन वाले पूछते हैं कि मारिया शारापोवा जी आपका पीरियड तो नहीं आना, तो हम आपको चलें जी? वो बेचारी सप्रेशन लेती हैं या फिर टैम्पन्स वगैरह, दे स्टिल प्ले दिस। इमेजिन करो जी उसको पीरियड का टाइम हुआ तो वो जी मारिया शारापोवा जी अपनी तकरीर करने लगी है कि मैं टेनिस का जीत गई हूँ। I'm sorry, I've forgotten because I have period right now. कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये सारी बातें जो है छोटी छोटी बातें इधर उधर से उठा के, वो खातून कह रही थी कि प्रेग्नेंट जब होती है तो औरत कुछ अरसे के लिए अपनी भूल जाती है। कुछ लम्हों के लिए याददाश्त चली जाती है भाई, कुछ लम्हों के लिए। तो क्या साल भर इंसान औरत गवाही देती है? मेरे मुंह पे कोई थप्पड़ मारे ना तो कुछ लम्हों के लिए मेरी भी याद गुम हो जाती है। अजीब होंगी है तो अच्छा अजीब हो अजीब। अफसोस की बात है ये औरतें डिफेंड कर रही हैं कि हम कमजोर और बेअकल हैं, हालांकि नहीं है भाई। मतलब आप उनको छोड़े, इनका भाई का ले ले, वो तो चले छोड़े, ये तुम्हारे भाई पढ़े लिखे मॉडल हैं। असल हाँ जी, बात ये है कि ये जो है ना, इस पे रिसर्च करके इस पे कुरानी आयात और हदीस जो कुरानी आयात के हिसाब से जा रही है, एक्सप्लेनेशन है,
اس کو جا کے دیکھنا پڑے گا, ریسرچ کرنی پڑے گی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو میں جس طرح سمجھوں گا, کیونکہ میں اب میرا ایک میں بائس اس لحاظ سے ہوں کیونکہ میں ایک اٹیچ ہوں اسلام کے ساتھ, رائٹ. آپ جو ہیں وہ اگینسٹ ہیں, آپ ریسرچ کے بعد آپ نیگیٹو سائڈس والی چیزوں پہ زیادہ جائیں گے, میں پازیٹیو سائڈ. مجھے تو یہ بات لگتی ہے کہ قرآن یہی میسج دے رہا ہے کہ مرد اور عورت میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے عقل میں کم ہے. وہ میسج یہ دے رہا ہے کہ مرد کچھ چیزوں میں اچھے ہیں اور عورتیں کچھ چیزوں میں اچھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیسے میسج دیا جا رہا ہے اس میں؟ نہیں میں ایگزیکٹ آیت کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل ایک بات کروں. وہ میں کریکٹ کر دوں, یہ اسپیسیفکلی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیفیشینٹ ہے انٹیلیجنس میں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, تو یہ آپ کا کلیم سپورٹڈ بائی حدیث بالکل نہیں. احادیث دیکھیں نا, احادیث کا تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ قرآن کے لیول پہ نہیں ہے. احادیث جو ہے, احادیث جو قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ نہیں ایک سیکنڈ, یہ اتنا آسان نہیں ہے بھائی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کم علم جو ہوتا ہے نا, آپ کم علمی سے اپنے مذہب کو بچانا چاہتے ہیں. میں ویسے دیکھوں گا جو آپ نے پوائنٹ ریز کیے ہیں نا, جو آپ نے 3 پوائنٹ ریز کیے ہیں, ایک ینگ ایج کا آپ نے ریز کیا, ایک آپ نے غلام میرج ایشوز جو ہیں جو لونڈی کے شادی کے, اور عورت کی گواہی عادی. یہ میں قرآن مجید کی آیات بھی دیکھوں گا اور اس پہ ریسرچ کروں گا جو آپ نے پوائنٹ ریز کیے ہیں, اور ایگزیکٹ آیات اور احادیث دیکھ کے تو آئی ول انڈرسٹینڈ کہ کیا آپ جو پوائنٹ پیش کر رہے ہیں وہ بیٹھتا ہے یا پھر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بیٹھی ہے. بٹ میں آپ کو اس کے اوپر بھی بات بتاتا ہوں نا, یا تو آپ اس کو اتنی ڈیٹیل میں پڑھیں, اس کو پورے بخاری کو شروع کریں. مجھے پڑھتے پڑھتے اتنا عرصہ ہو گیا, ان آیات کو تفسیروں کے تھرو بھی پڑھیں, اور اگر اتنا آپ نے نہیں کیا ہوا تو کسی عالم سے پوچھیں کہ ہاں بھائی اس کے اوپر آپ کی کیا اوپینین ہے. وہ آپ کو اوپینین اگر پسند نہیں آتی کہ انہوں نے یہ مولوی پاگل ہے, یہ عالم پاگل ہے, پھر کسی اور سے پوچھیں, پھر کسی اور سے پوچھیں. لیکن آپ کی جو آپ نے بات کی نا کہ آپ اگینسٹ ہیں, او بھائی میں آپ کی کرسی پہ ہی بیٹھا ہوا تھا, میں مسلمان ہی تھا. مجھے یہ چیز, یہ ہم نے اس کے اوپر پڑھا نہیں, اور لوگوں کو عالموں کو بھی اوپینینز لی اس کے اوپر, پھر اس کے اوپر اس نتیجے میں پہنچتے ہیں. تو جو آپ ٹھیک ہے کریں, یہ جو میں آپ کو یہ نہیں ہوگا سر جو آیت آپ بعد میں پڑھیں گے وہ ابھی آیت دیکھ سکتے ہیں, وہ وٹنس والی ہے آیت, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے, اس میں آپ کو صاف نظر آ جائے گا کیا اللہ پاک کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی, دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ آیت صرف ایک آیت سے آپ کو پوری بات سمجھ نہیں آتی, وہ آپ کو کانٹیکسٹ بھی دیکھنا پڑے گا, آپ کو دوسری آیات بھی آن دا سیم سبجیکٹ دیکھنی پڑیں گی. اس کے بعد میں بیسکلی یہی کروں گا کہ میں کسی عالم کے پاس جا کے بات کروں گا, پھر میں خود دیکھوں گا جو قرآن میں کی آیت ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, ہاں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں نا, کیونکہ مجھے پتا آپ کو جس عالم کے پاس بھی جائیں گے مجھے پتا انہوں نے کیا جواب دینا ہے. 5 سال سے 10 سال سے, لیکن میں ان کا جواب لینا ضروری نہیں ہے کہ میں ان کا جواب لے لوں, میں اس کے بعد نہیں وہی نا, وہی یہی میں اصول طے کر رہا ہوں نا, میں یہی آپ سے اصول طے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو ان کا جواب پسند نہیں آتا اور تو آپ اس کو یا تو ڈسکارڈ کر دیں گے, یا پھر آپ پہلے یہ طے کر لیں کہ کیا عورت کی عقل آدھی ماننا کسی بھی معاملے میں, کیا یہ بات اچھی ہے یا نہیں ہے, پہلے یہ اصول طے کر لیتے ہیں. کیا یہ سائنٹیفکلی, آپ تو ماڈرن علم, تو آپ کو مجھے پکا یقین ہے کہ آپ کو ماڈرن علم جو ہے دنیا کے بارے میں وہ قرآن اسلام کی علم کی نسبت زیادہ ہے. یہ میں صحیح ہوں اس اسسمنٹ میں؟ ہاں جی میں یعنی آپ جنرلی اسپیکنگ, ہاں جی جنرلی اسپیکنگ نہیں نہ ہو سکتی. نہیں ہم مرد اچھے ہوتے ہیں اور کچھ چیزوں میں خواتین اچھی ہوتی ہیں, جیسے مینجمنٹ میں خواتین اچھی ہیں, مینج کرنے میں خواتین اچھی ہیں. ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی یہ سٹیٹمنٹ اس طرح کی جنرلائز سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. ابھی ہم قرآن کے مفہوم پہ نہیں جا رہے. جنرلائز سٹیٹمنٹ یہ کہہ دینا کہ عورتیں کم عقل ہیں اور ان کی گواہی آدھی ہے مردوں کی نسبت, کیونکہ اگر وہ کوئی بات بھول جائے تو انہیں کوئی یاد کرا دے, یہ ایک بڑی کانٹیکسٹ کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی اس کا کہ اس کا ہو سکتا ہے مطلب وہی ہو جو آپ کہہ رہے ہیں, کوئی بڑا زبردست کوئی مطلب ہوگا. لیکن یہ بات ہے جس طرح میں اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں, کیا یہ اس میری لحاظ سے جو انٹرپریٹیشن میں کر رہا ہوں اس حساب سے یہ چیز بری ہے؟ ایسی جنرلائز سٹیٹمنٹ نہیں عورتوں کے بارے میں. یہ کہنا کہ عورتیں مردوں سے کم عقل ہیں, یہ ویسی اوفینسو سٹیٹمنٹ ہے عورتوں کے اگینسٹ, سے تو صحیح نہیں ہے سٹیٹمنٹ. اوکے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو عالم کیا بتائیں گے. آپ کو عالم وہی کہیں گے جو میں نے آپ کو بتایا, سوائے غامدی صاحب کے. غامدی صاحب کہیں گے نہیں یہ اس میں فائنینشیل میٹرز میں ہی ہے. اس میں بھی میں آپ کو کہتا ہوں فائنینشیل میٹرز میں بھی وہ عورتیں ہم سے کم عقل ہیں. یعنی میرے ساتھ 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور میں ایک مرد بیٹھا ہوں. فائنینشیل میٹر پہ ہم ڈیڈ سائن کر رہے ہیں کہ یہ گھر کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے, تو 2 لاکھ روپے میں بکے گا. اچھا جی, وہ
میں سائن کروں یا یہ 2 عورتیں سائن کریں گی تو پھر ایک مانی جائے گی, یا ان 2 عورتوں کی جگہ ایک مرد ہو. فائنینشیل میٹرز میں بھی تب بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایون غامدی صاحب کی بھی جو انٹرپریٹیشن ہے میں بڑی لینینٹ ہے, میں کہہ رہا ہوں تب بھی میں آپ سے سوال پوچھتا کہ تب بھی یہ بات فیئر لگتی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی, میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ میرا جواب سن کے شاید ہنسیں گے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ قرآن مجید جنرلی اسپیکنگ بات کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک خاتون آئی, اس نے فائنینشیل میٹر پہ اس نے کوئی گواہی دینی ہے فار ایگزامپل, جب اس کے کریڈٹس یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سی ایف او ہے, تو پھر وہ اس کو اس طرح نہیں لیا جائے گا کہ اس کی گواہی عادی ہوگی. قرآن مجید ایک جنرل بات سمجھا رہا ہے فائنینشیل میٹرز میں کہ اوور آل ایک جنرلی اسپیکنگ خواتین جو ہیں ایک گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ کیسے کن معاملات میں خواتین اچھے, کن معاملات میں مرد اچھے ہیں, کس طرح ان کو یوٹیلائز وی کین گیٹ ہیلپ فرام خواتین. یہ دیکھیں, چلے میں آپ کو چلے پھر اب آپ نے پوچھا ہے تو نہیں ٹھہر جائیں, یہ بڑا یہ I'm sorry, یہ بڑا چور دروازی والا حال ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں جنرل بات نہیں ہو سکتی جب اسپیسیفک بات ہو. سن لیں, جب اسپیسیفک بات ہو رہی ہے, اور مجھے پتا ہے کیونکہ وہ آپ کی ڈیزائر ہے بیکاز یو بیلانگ ٹو دس ریلیجن, میں آپ کے سامنے اسپیسیفکس رکھ دیتا ہوں. یہ ہے وہ جی آئے تھوڑا بکرا کی 282 بس چاہے کہ وہ لکھ دے. یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ اینڈ میں شروع ہوتا ہے, بڑی لمبی آیت ہے. اچھا جی, اے اہل ایمان, جب بھی تم قرض کا کوئی معاملہ کرو ایک وقت معین تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو. بڑی سمپل سی بات ہے, بڑی چنگی گال کی تھی. یہ اس سے پتہ چلا کتنے جاہل تھے اس زمانے کے لوگ. ہاں جی, منہ بات ہوگی, لکھ لیا کرو. اچھا جی, یعنی قرآن اللہ میاں یہ کام دے رہے ہو, یہ کام دینے کے لیے اترا اوپر سے قرآن. اچھا جی, اور چاہے کہ اس کو کوئی لکھنے والا تمہارے مابین عدل کے ساتھ, اور جو لکھنا جانتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے, پس چاہے کہ وہ لکھ دے. واہ جی واہ. اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے, اور لکھواتے ہوئے اس میں سے کوئی شے کم نہ کر دی جائے. کدھر گیا نا ضعیف. اچھا جی نہ ہو کہ املا کروا سکے تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے, اور اس پر گواہ بنا لیا کرو. یہاں سے مزہ آتا ہے, اس پر گواہ بنا لیا کرو اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو. یہ دیکھیں آپ, یہ پوری یہ صرف قرض لینے کے ڈیڈ کی بات ہو رہی ہے. اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو, پھر اگر 2 مرد دستیاب نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں. یہ گواہ تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں, تاکہ ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے اور نہ انکار کرے. تو یہاں پہ یہ بتا کہ گواہ جبکہ اچھا, اب میں آپ کو اس کے حوالے سے حدیثیں بھی دکھا دیتا ہوں, آپ کو کلاسیکل انٹرپریٹیشن بھی دکھا دیتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت محمد پوچھتے ہیں, صحیح بخاری 2658 میں حضرت محمد نے کہا کہ کیا عورتوں کی گواہی عادی نہیں؟ یہ عورتوں کو ٹانٹ ماری جس کا پورا ترک بھی ہے. عورتوں نے کہا جی ہاں حضور. تو انہوں نے کہا یہ اس لیے کیونکہ تمہاری عقل میں کمزوری ہے. یہاں پہ پیورلی جنت بات ہو رہی ہے. اب یہ اس کا پورا لمبا ترک ہے, اور اس میں اور جگہ پہ بھی ٹانٹ ماری گئی. یہ جامعہ ترمذی کی 2613ویں حدیث ہے. رسول اللہ نے فرمایا, او ویمن گیو چیریٹی فار یو اینڈ دا میجورٹی آف دا پیپل. او عورتوں وہ دیا کرو, چیریٹی کیا کرو, کیونکہ دوزخ میں زیادہ تر لوگ تم ہو. ایک عورت نے بیچاری نے اوفینس لیا, اس نے کہا کیوں رسول اللہ, why is that رسول اللہ. رسول اللہ نے آگے سے فرمایا کیونکہ تم گالیاں بڑی دیتی ہو. یہ بھی دیکھ لیں, ویسے میرے پوائنٹ ذہن ابھی پوائنٹ میں آیا, آپ نے ہمارے پنجابی کلچر میں بھی اور دنیا کے کلچر میں بھی, جتنی دنیا زیادہ لوگ ماں بہن تیری, بہن دی تیری, ماں دی تیری, یہ کون کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے عورتوں کو سنا اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ میں نے آنیسٹلی اسپیکنگ ہوگی کوئی بڑی کوئی اسپیشل نیش کی خواتین, لیکن عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے دوستوں میں, آپ کے مامے چاچوں میں, پھپھے اور خالوؤں میں لوگ یہ والی گالیاں مرد زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. خیر یہاں پہ کرسنگ جو ہے نا, میرا خیال گالی گلوچ والا نہیں ہے. اسٹوئک کدھر گیا اسٹوئک, شاید وہ نہیں ہے, لیکن چلے یہ میرا خیال بدوائیں وغیرہ سینس میں, چلو جس سینس میں بھی ہے, اس میں بھی کہہ دیا تم زیادہ کرتی ہو, میننگ یور ungratefulness towards your husband, کیونکہ تم لوگ اپنے بڑی ناشکری ہو اپنے خاوندوں کی طرف. And I have not seen any among those lacking in intellect
and religion who are more difficult upon people possessing reason and insight than you. यानी मैंने तुम लोगों की निस्बत कोई और नहीं देखा जो अक्ल में कम हो और मजहब के मामलों में भी कम हो. उन्होंने औरतों ने कहा है अक्ल और मजहब में क्या मतलब, कैसे आप कह सकते हैं कि हम अक्ल और मजहब में आपसे कम है, यानी मर्दों से कम है. तो रसूल अल्लाह ने आगे से छिपी दी, क्या तुम्हारी, ये इसके जवाब में दिया है, ये जो भी आयत आपको पढ़ के दी, क्या तुम्हारी गवाही आदि नहीं है मर्दों की निस्बत. तो उन्होंने कहा हाँ, और क्या मजहब में भी तुम उनसे कम हो. क्यों? क्योंकि जब तुम्हें and the deficiency in religion is menstruation, because one of you will go 3 or 4 days without performing salat. क्योंकि जब आप नमाज जो है पीरियड की सूरत में नहीं पढ़ सकते, तो उन्होंने कहा यहां से तुम्हारी मजहब में कमी दरकार होती है, क्योंकि जब 3 या 4 दिन तो तुम नमाज ही नहीं पढ़ सकते क्योंकि तुम्हारे पीरियड आए होते हैं. तो और दूसरी तरफ तुम्हारी गवाही आती है. तो ये सर जी आप इसके ऊपर रिसर्च करते रहे, आपको इसके ऊपर स्वाय छलांगोगे और कुछ नहीं मिलेगा. जो मैं और ये मैं देखता हूँ इसको, मेरा असल में क्योंकि मैं उनसे बात भी करूँगा जो हमारे उलमा हैं, और फिर खुद भी देखूंगा लफ्जी तर्जमा और फिर उसके सब्जेक्ट पे जो अहादीस हैं. तो मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं.